جانوروں میں کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنا لیتا ہے انہیں، جبکہ ان صفتوں کو جانوروں کی ہی صفت رہنا چاہیے، وہ حیوانی صفتیں۔ مثلا بلی جو ہے جی وہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو دیوار کے کنارے کنارے چلتی ہے کہ کہیں چھینٹیں نہ لگ جائیں، ٹھیک ایسا ہی لیکن اگر تالاب میں مچھلی نظر آ جائے تو غوطہ بھی لگا دیتی ہے۔ تو جہاں اپنے مطلب اور مفاد کے خلاف رہا وہاں آپ متقی، یعنی جہاں آپ کا مفاد ہی نہیں تھا اس میں، اللہ اکبر، کوئی آپ کا مطلب ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، کوئی آپ کو اس سے نقصان ہی نہیں ہونے والا تھا، تو آپ بہت بڑے متقی۔ اور جہاں آپ کو اس سے نقصان ہونا تھا یا آپ کو فائدہ ہونا تھا اس کے خلاف جانے میں، تو آپ نے تقویٰ اقوا سب دھرا کا دھرا رہ گیا، سب کچھ آپ نے فراموش کر دیا اور آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ یہاں تقویٰ کے کچھ تقاضا تھے۔ تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے تقویٰ ہر جگہ ہمیشہ، بلکہ میں اگر عامیانہ عوامانہ لہجے میں بات کروں تو یہ پارٹ ٹائم کا تقویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، پارٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، فل ٹائم جاب، فل ٹائم تقویٰ، یعنی میں صرف مصلی پہ اللہ کو نہ ڈھونڈوں، مسجد میں جا کے مجھے صرف اللہ یاد نہ آ جائے، بلکہ مجھے بازار میں بھی اللہ یاد رہے، مجھے آفسوں میں بھی اللہ یاد رہے، مجھے خلوت میں جب کسی نامحرم یا کسی جرم اور گناہ کا ماحول مجھے مل رہا ہو اس وقت بھی مجھے اللہ یاد رہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو پہچانو کہ جب وہ تنہائی میں گناہوں سے بچتے ہوں کہ واقعی وہ پرہیزگار ہیں، کیونکہ عمومی جگہ پر میں ممکن ہے کسی چوک پر کسی روڈ پر بہت سارے کام نہ کروں، لیکن وہی کام جو میں کسی تنہائی میں کر جاؤں، تو یہ تقویٰ کا مفہوم نہیں ہے صحیح۔ تو مفہوم تقویٰ دیکھیے، فقر کی دو قسمیں ہیں، ناداری، فقر، غربت۔ ہمارے ہاں اگر ہم اردو میں کہیں تو فقر کو ہم غربت سے تعبیر کریں جی گے۔ اکثر ایسا ہی ہے۔ جی ہاں، غربت دو طرح کی ہیں، اگرچہ عربی زبان میں غربت کے معنی آپ کو اس کا احساس ہے کہ وہ بے وطنی سے مراد لی جاتی ہے، وطن سے دوری کو غربت کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں غربت یعنی جسے عربی میں فقر کہا جاتا ہے۔ فقر کے دو جلوے ہیں، دو منظر ہیں، ٹھیک، ایک فقر مالی ہے اور ایک فقر اخلاقی ہے۔ فقر اخلاقی، اللہ اکبر۔ فقر مالی پیسہ نہیں ہے، محتاجی ہے، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، اوڑھنے کو نہیں ہے، سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، بیماری ہاری میں، علاج معالجے میں، تعلیم کے حصول میں انسان قدم قدم پر پیسے کا محتاج ہو، اور پھر اس محتاجی کی وجہ سے کسی ایسے کے آگے ہاتھ پھیلا لے جس کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی عزت نفس کو پامال کر دے، اور پھر وہ اتنا گرتا چلا جائے کہ اس کی حیثیت جو اللہ نے بنائی تھی وہ باقی نہ رہے۔ تو یہ فقر مالی یہ انسان کو حتم مشرک اور کافر بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث سے بھی مستفاد ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، کافر۔ آپ معاشرے کے اندر اگر لسٹیں بنائیں کہ جنہوں نے جرم کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں، جو عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، جو جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں، اگر ان میں ایک بہت بڑا، یعنی اگر 100 ہیں نا تو شاید 80 لوگ وہ ملیں گے جو فقر مالی کی وجہ سے مجبور تھے، جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں غربت کی وجہ سے، بدحالی کی وجہ سے۔ جی، بد مالی کی وجہ سے۔ اخلاقیات معاشرے کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ہر جرم کے پیچھے ایک اخلاقی کمزوری ہے۔ ایسا ہی۔ ہمارے اداروں میں تناؤ، ہمارے مسلکوں میں تناؤ، ہماری مسجدوں میں تناؤ، ہماری امام بارگاہوں میں تناؤ، ہمارے مدرسوں میں مسائل، ہماری حکومتوں میں مسائل، ہماری اسمبلیوں کے اندر، ہمارے قانون ساز اداروں میں، آپ جہاں نگاہوں کو اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ کو کہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے اخلاقی کمزوری ہے، اور اخلاقی کمزوری سبب بنتی ہے فساد سماج کی، معاشرے کے فساد کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ اخلاقی کمزوری بظاہر ایک آدمی کے جھوٹ بولنے سے، ایک آدمی نے کتنی دیر میں جھوٹ بول لیا ہوگا، اس ایک جھوٹ بولنے سے جو 10 قتل ہو گئے، اور وہ 10 قتل ہونے سے جو 200 آدمی متاثر ہو گئے، کیونکہ سربراہ مار دیا گیا، گھر کا بڑا مار دیا گیا، ایک کے 10 بچے تھے، ایک کے 6 بچے تھے، ایک کے ساتھ 2 بیوہ بہنیں بھی رہتی تھی، ایک کے ساتھ جو ہے وہ ماں بھی تھی، بوڑھی ماں بھی تھی، معلومات 400 لوگ پریشان ہو گئے ایک وقت میں، اور وہ ایک وقت میں نہیں، وہ شاید 4-6 سال لگیں گے جب تک یہ بچے بڑے ہوں، کسی قابل ہوں اور اپنے معاملے۔ اور کیا تھا، وہ ایک لمحہ لگا تھا جھوٹ بولنا، وہ اس ایک جھوٹ بولنے نے 500 آدمیوں کو 10 سال تک پریشان رکھا۔ لمحوں کی خطا تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ جی، آپ یہ جو اخلاقی کمزوری ہے یہ مسائل اور مشکلات کا سبب ہے، اور اس کو برعکس کر لیجئے، حل مشاکل سماج بھی ایک کلید ہے، ایک چابی ہے،
اور وہ ہے خلق اور وہ ہے اخلاق، سبحان اللہ. وہ ہے اچھا اخلاق ہونا. تو اچھے اخلاق کی طرف اگر آپ توجہ کریں گے اور جائیں گے تو ہمیں اہل دل نے، اہل تقویٰ نے اور اس وادی کے راہیوں نے، سالکوں نے، عارفوں نے اللہ اللہ. اور اولیاء الہی نے تقسیم بھی کر کے دے دیا کہ تمہیں تھوڑا سا ہم نصاب بنا کے دے دیتے ہیں، تم اس نصاب پر چلو. اور اس میں مثلاً سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے تزکیہ نفس کا مرحلہ، اپنے اوپر قابو پانا، اپنے اس 6 فٹ کے بدن پہ تسلط حاصل کرنا، جو ایک اتنا آسان نہیں ہے جتنا جلدی میں نے بول دیا یا ہم اس پہ غور کر لیں. اس کے لیے امام المتقین سے ہمیں سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پوچھنا ہوگا، نصاب مرتب کرنے والے سے پوچھنا ہوگا، جو ہر سلسلہ ولایت کا سر سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے پھر جس کے دیے ہوئے نصاب پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے، اس سے ہمیں پوچھنا ہوگا کہ یہ تزکیہ نفس کیا ہے. دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے تدبیر منزل. 6 لوگ گھر میں رہتے ہیں مثلاً، ان کے ساتھ میرا کیا تعلق ہونا چاہیے اور ہم ان 6 لوگوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں. گھر کی تدبیر، منزل کی، گھر کی تدبیر منزل بہت مشکل ہے. جتنا مشکل ایک اپنے وجود پر وہ کتنا مشکل تھا، پھر اب یہ 6 لوگوں کو بھی سنبھالنا ہے. صحیح. اور اس کے بعد انتہائی مشکل کام ہے جو انبیاء کو دیا ہے اللہ نے، جو کام اللہ نے ائمہ کو دیا ہے، جو کام اللہ نے صاحبان عصمت کو دیا ہے، اور وہ کام ہے سیاست سماج، جو ہمارے یہاں سب سے آسان سمجھا جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر تہذیب نفس پر جس کی بال برابر توجہ نہیں ہے، تدبیر منزل اس کی ایک آفت اور واویلا اور ایک ماتم کدہ ہے اس کا گھر، یعنی ہر لمحے ایک مشکل ہے اس کے گھر کے اندر. وہ معاشرے کا سیاستدان ہوتا ہے، وہ معاشرے میں سیاست کرنا چاہتا ہے. سیاست سماج تو حق ہی ان کا ہے جنہوں نے تہذیب نفس سے گزرے ہوں حق ہے. اور تدبیر منزل سے گزر گئے ہوں، جنہوں نے اپنے اوپر قابو پا لیا ہو، 6 آدمیوں کو سنبھال لیا ہو. اب ان کا حق ہے کہ وہ شہر میں 2 لاکھ لوگ رہتے ہیں، شہر میں 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کریں. ملک میں 18 کروڑ رہتے ہیں، 22 کروڑ رہتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کریں. بہت مشکل کام ہے. میں ہرگز یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ اس گفتگو سے کوئی یہ سمجھے کہ میں صاحب سیاست سماج کو مولویوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یا مثال دیندار طبقے کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اور یہ اخلاقی لوگوں کے حوالے کرنا. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے کوئی حلیہ کسی کا ہو، دینی حلیہ ہو، اور ہم اس حلیے کی بنیاد پر اس کے حوالے سیاست سماج کر دیں. صحیح. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا دینی حلیہ نہ ہو اور ہم اس سے کہیں کہ اس کے حوالے سیاست سماج نہیں ہو سکتا. نہیں، صحیح. ہر شخص کا یہ معیارات نہیں ہے جو ہمارے یہاں معیارات بنا لیے گئے ہیں. دیکھیں، میں اس وقت ایک حلیے میں ہوں، ایک لباس پہنے ہوئے ہوں جو شناخت کا ذریعہ ہے، جو تعارف کا ذریعہ ہے، جو میری سوچ اور میرے عقیدے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، چاہے میں زبان سے نہ بولوں مگر میرا لباس بتا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی سے افضل ہو گیا، میں کسی سے بالا تر ہو گیا، اور جو اس لباس میں نہیں ہے وہ حقیر ہیں، وہ نادار ہیں، وہ معاذ اللہ کسی طرح کی کوئی کمزوری ہے ان میں نہیں. ایک جملہ میں اپنی خطابات میں بھی کہتا آیا ہوں، جملے زیادہ اپنے پسند کرنا بھی اچھا نہیں. اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام. اللہ